ڈاکٹر صاحب، محرم الحرام کے مہینے میں کون سے اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محرم کے مہینے میں نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر خاص طور پہ 10 محرم کا روزہ اور اس کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا روزہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے سب سے زیادہ فضیلت کے حامل ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں روزے رکھنے کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر 10 تاریخ کا روزہ، اس کا اہتمام دیگر ایام سے بڑھ کر ہونا چاہیے، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 محرم کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم کا روزہ مکہ میں بھی رکھتے تھے، پھر جب آپ مدینہ منتقل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے وجہ پوچھی کہ یہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ ایک عظیم دن ہے، اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دی تھی۔ فرعون آل فرعون کو غرق کیا اور ان کو سلامت رکھا، ان کو محفوظ رکھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ معلومات سنی تو آپ نے کہا کہ نحن احق بموسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا کیا تعلق؟ موسیٰ علیہ السلام سے حقیقی تعلق تو ہمارا ہے، ہم ہیں ان پہ ایمان لانے والے، صحیح معنوں میں ہم ہیں، صحیح معنوں میں ان کو عزت دینے والے، تو اس لیے ہم اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو شروع میں 10 محرم کا روزہ واجب تھا، فرض تھا، پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے تو 10 محرم کے روزے کو مستحب اور افضل قرار دیا گیا، اور اس کا وجوب ختم ہو گیا، کینسل ہو گیا۔ تو آج بھی 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم کا روزہ بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا ہے، اور صحابہ کرام نے بھی اس دن کا روزہ بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا ہے، بلکہ وہ اپنے بچوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور ان کے بچے یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوت ہونے سے پہلے یہ فرمایا تھا، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں لازمی طور پہ 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فتوے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو مسلمان 9 محرم کا روزہ رکھیں اور ساتھ ساتھ 10 محرم کا بھی، تو یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی۔ یہاں پہ میں اس امر کی بھی وضاحت کر دوں کہ چند اہل علم یہ رائے رکھتے ہیں کہ صرف 9 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں لازمی طور پہ 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس حدیث میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں 10 محرم کا بھی رکھوں گا، آپ نے کہا 9 محرم کا رکھوں گا، تو اس لیے 9 محرم کا رکھنا چاہیے اور 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ رائے درست نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی 10 محرم کا روزہ رکھا، صحابہ کرام نے رکھا، آپ نے اس روزے کو کینسل نہیں کیا، آپ نے لوگوں کو اس دن کا روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا، پوری زندگی روزہ رکھتے رہے۔ البتہ آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں 9 محرم کا روزہ لازمی طور پہ رکھوں گا۔ اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ 10 محرم کا نہیں رکھنا؟ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ 9 کا بھی رکھا جائے، 10 کا بھی رکھا جائے، اور یہ محرم کے مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہم پورے مہینے کے روزوں کا اہتمام کریں، اور خاص طور پہ 9 اور 10 محرم کے روزوں کا۔ واللہ تعالی اعلم۔ ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی آدمی 9 محرم کا روزہ نہیں رکھ پاتا تو کیا وہ 11 کا رکھ لے اس کے ساتھ؟ پھر اگر کوئی 9 محرم کا نہیں رکھ پایا اور اس نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ 11 محرم کا روزہ رکھ لے۔ اگرچہ 11 محرم کا روزہ رکھنے کی الگ سے کوئی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے،
لیکن جب ہم نے یہ جان لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 9 محرم کا روزہ اس لیے رکھنا چاہتے تھے کہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، تو اب اگر کوئی 9 محرم کا روزہ نہیں رکھ سکا، 10 کا رکھا ہے تو 11 کا رکھے گا، تو امید ہے کہ مخالفت والے معاملے پہ اس کا بھی عمل ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔